سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان رجلا کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اس کو عبداللہ الحمار کہتے تھے، یہ اس کا ایک ٹائٹل سا بنایا ہوا تھا۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ جاتا جب اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنساتا تھا، یعنی کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی جوک کر دیتا یا جوک سنا دیتا، اس طرح کا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کے ہنس پڑتے، ایسی کوئی مزاح کی بات کہہ دیتا، اس کا صرف یہ کام تھا۔ اب اس کا سوائے اس کے کوئی اور عمل کتب احادیث میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کے علاوہ اس کے کسی اور نمایاں عمل کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہو، کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صاحب علم و فقہ تھا، بڑا صاحب جہاد و مجاہدہ تھا، بڑا صاحب صدقہ و خیرات تھا، بڑا صاحب اعمال صالحہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ کسی اور حوالے سے بطور خاص نہیں آیا۔ اور اگر ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہوئے اس کو بیان کرتے، تو آپ نے فقط اتنا فرمایا کہ ان رجلا کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک شخص تھا۔ انہی کلمات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نمایاں اعمال اس کے پاس قابل ذکر نمایاں اعمال نہ تھے، ایک شخص تھا اور اس کا یہ نام تھا۔ اور دوسری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی ہے کہ اس کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے وقفے کے بعد حضور علیہ السلام کو ہنساتا تھا، کوئی مزاح کی بات کہتا، کوئی جوک کی بات کہہ دیتا، کوئی لطیفہ سنا دیتا، جس پر آقا علیہ السلام ہنس پڑتے۔ اور وہ ہنستے بھی کیوں، یہ بات بھی میں ضمناً یہاں کہہ دوں، چونکہ آگے جو کلمات حدیث کے آنے والے ہیں ان سے قبل اس بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ مجلس میں جتنے بھی صحابہ کرام آتے ہیں، یا تو حضور علیہ السلام صبح سے شام تک اپنے زائرین اور حاضرین اور متجالسین، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو نصیحت فرماتے رہتے ہیں اور درس دیتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں، تو سارا دن آپ کا سنجیدہ موضوعات کے بیان میں گزرتا ہے۔ آپ کی مجلس میں تو کسی کو مجال نہیں ہوتی کہ کوئی لطیفے بیان کرے یا کوئی جوک کرے یا کوئی مزاح کرے، خاموشی سے بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام تعلیم، تلقین اور نصیحت و تربیت فرماتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ کہ ہر شخص جو آتا ہے، آنے والا شخص اپنی کوئی پریشانی لے کر آتا ہے، آقا علیہ السلام اس کے دکھ اور غم کی داستان سنتے ہیں اور اس کے غم کا ازالہ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی مشکلات، پریکٹیکلی مشکلات لے کر آتے ہیں، مقروض ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہودی سے قرض لیا ہے، وہ قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے، ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، الحاصل قیاس کوئی بیمار ہیں، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے گھر میں ازدواجی زندگی میں مشکل بن گئی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی رضامند نہیں ہے، تو الغرض جو ایک عملی معاشرتی زندگی میں طرح طرح کے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو الغرض اس طرح کی مشکلات کے ساتھ آتے، تو آقا علیہ السلام کا معمول تھا جو شخص جو مسئلہ، جو حاجت، جو مشکل بھی لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا، حضور علیہ السلام اس کو حل فرما دیتے۔ تو وہ یہ دیکھتا کہ سارا دن لوگ تو مشکلات ہی لے کے آتے ہیں، اپنے غم لے کے آتے ہیں، اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ہم وقت لوگوں کے غم بانٹتے ہیں، ان کے دکھ دور فرماتے ہیں، ان کے رنج و علم کا ازالہ فرماتے ہیں، تو ہر وقت ایک ماحول سنجیدہ رہتا ہے، جس کے باعث صبح سے شام تک ایک معمول میں یہ اس کی سوچ ہوگی، اور کوئی حضور علیہ السلام کو ریفریش کرنے والا نہیں ہے، یہ بوجھ کوئی آقا علیہ السلام کے اتار دے۔ آپ امت کے غم اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی کفار مشرکین کی سازشوں کی خبر ملتی ہے، کبھی ان کی حملہ آور ہونے کی خبر ملتی ہے، کبھی ان کی لشکر کشی کی خبر ملتی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام اپنا لشکر اسلام تیار کر رہے ہیں، کبھی ہدایات دے رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو سارا دن ایک بھرپور زندگی گزرتی، جس کا لا محالہ ایک اثر انسانی اور بشری زندگی میں کچھ نہ کچھ تھکن کی صورت میں مترتب ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا کہ آقا علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے ریلیف دینے والا تو ہے کوئی نہیں، سو وہ یہ کرتا کہ بجائے غم اور دکھ درد سنانے کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ کوئی جوک سنا دیتا، کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی مزاح سنا دیتا،
جس کو سن کر آقا علیہ السلام ہنس پڑتے، اور آپ کے مسکرانے سے ہنسنے سے وہ سمجھتا کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی، کچھ آپ کا بوجھ طبیعت مبارکہ سے ذہن سے اتر گیا ہوگا۔ تو اس طرح وہ حضور علیہ السلام کو گویا ریلیکس کرتا تھا۔ اب کسی کو ریلیکس کرنے کے لیے یہی کام بیٹھ کے کرنا اور ہمیشہ کرنا، جسٹ اس خیال سے کہ یہ ریلیکس ہو جائے، ان کا بوجھ اس کو تھوڑا ریلیف ملے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سوائے اس کے کہ دل میں کسی کے ساتھ محبت ہو، اس محبت کے بغیر آدمی یہ کسی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی درجے کی کوئی محبت، کسی درجے کی کوئی الفت اگر دل میں کسی کے لیے کوئی ایک محبت بڑا کنسرن ہوگا تو تب ہی آدمی اس کے بارے میں یہ سوچے گا کہ اس کے سٹریس کو، اس کے سٹرین کو تھوڑا ریلیف کیا جائے، ریڈیوس کیا جائے، اس کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے۔ کنسرن کے بغیر یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ ایک قلبی کنسرن تھا اس کو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، ایک محبت تھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، ایک الفت تھی، ایک خیال تھا۔ اب یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس نے شراب پی، اس کو لایا گیا اسی شخص کو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، تو اس کو کوڑے لگائے گئے، اس کو سزا دی گئی۔ تو ایک بار یہ ایک سے زائد بار یہ واقعہ ہوا اور اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اتنے میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کرام، اور اس کا تذکرہ چل نکلا، اور ایک شخص نے کہا فقال رجل من القوم اللہم العنہ، اے اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت بھیج، یعنی اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر، ہلاک کر اس شخص کو، کہ یہ باوجود آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سزا پانے کے، حد جاری ہونے کے، پلٹ کے باز نہیں آتا اور پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کانوں پر یہ کلمات پڑ گئے، آپ نے یہ بات سن لی، بعض صحابہ یہ کہہ رہے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور منع فرما دیا، خبردار لا تعنوہ، اس پر لعنت مت بھیجو، اس کے حق میں رحمت حق سے محرومی کی بد دعا مت کرو۔ کیوں؟ اب وہ کلمات سنی آقا علیہ السلام کے، آپ فرماتے ہیں فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، خدا کی قسم، فرمایا اللہ کی قسم، میں یہ یقین سے جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ما علم، تو یہ ایک طرز تکلم تھا، طرز کلام تھا، اسلوب بیان تھا۔ فرمایا کہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا، یعنی یہ بات جو ہے یقینی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ اور ان کی سزا اپنی جگہ، مگر ان گناہوں کو دیکھ کر اس پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے خود شہادت دی ہے قسم کھا کر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کا نام تو صرف رسول کی وجہ سے معمول تھا ساتھ جوڑ دینا۔ جہاں کوئی معاملہ حضور علیہ السلام کا آ جاتا، حضور پر ایمان لانے کا، حضور سے محبت کرنے کا، حضور علیہ السلام کے ادب کرنے کا، حضور کی تعظیم کرنے کا، یا مخالفوں کا جو منکرین ہوتے، دشمن ہوتے، ان کا حضور کو اذیت دینے کا، حضور کو تکلیف دینے کا، حضور کی عداوت کرنے کا، حضور کی مخالفت کرنے کا، حضور کے خلاف سوچنے کا، جب بھی کوئی بات شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مومنوں کے لیے پازیٹیو اور کفار منافقوں کے لیے نیگیٹو ضمن میں جب تذکرہ آ جاتا، تو اس کے ساتھ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی عزت حرمت اور آپ کے مقام و منصب کو اور بلند اور نمایاں کرنے کے لیے ساتھ اللہ کا ذکر کر دیا جاتا، تاکہ یہ جان لیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صرف رسول ہی کا نہیں، یہ رسول کا ادب اللہ کا بھی ادب ہے۔ رسول کی محبت صرف رسول ہی کی محبت نہیں، یہ اللہ کی محبت بھی ہے۔ رسول کی عزت و حرمت رسول ہی کی عزت و حرمت صرف نہیں، بلکہ اللہ کی بھی عزت و حرمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش، آپ کی اذیت، آپ کی بے ادبی، آپ کی گستاخی حضور کی گستاخی نہیں بلکہ اللہ کی بھی گستاخی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و منصب کو، آپ کی عزت و حرمت کو اور آپ کی قدر و منزلت کو
لوگوں کے دل و دماغ میں اور اجاگر بلند سے بلند تر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہر بار حضور کے ساتھ جوڑ دیا جاتا. اور یہ اس قرآنی آیت کی تشریح بھی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یوں بلند کر دیا ہے کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو رسول کا ذکر ساتھ کر دیا جاتا ہے. جب اللہ اور رسول کا ذکر ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوگا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ذکر خدا کی بلندی کا عالم کیا ہے. تو جو بلندی ذکر خدا کو حاصل ہے، چونکہ ذکر مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، سو وہی بلندی ذکر مصطفیٰ کی بھی ہوگی، وہی بلندی عظمت مصطفیٰ کی بھی ہوگی، وہی عظمت و رفعت شان مصطفیٰ کی بھی ہوگی. اللہ رب العزت کی سنت تھی قرآن مجید میں، یہی طریقہ تھا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا. تو مقصود یہ تھا فرمانا کہ یقیناً اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا حقیقت میں اللہ سے محبت کرنا ہے. اب یہ قسم کھا کے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایمان کی شہادت دے دی، اس کے ایمان کی گواہی دے دی. اور جس کے ایمان کی گواہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہوں قسم کھا کر، اس سے بڑی گواہی کائنات میں اور کس کے حق میں ہو سکتی؟ جیسے صحابہ کرام کر رہے تھے، آقا علیہ السلام خاموش رہتے اس کا عمل دیکھ کر کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بار بار اس پہ حد جاری ہوتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اور پھر بھی حیا نہیں کر رہا، پھر بھی باز نہیں آ رہا، پھر بھی رکتا نہیں ہے گناہ کبیرہ سے. خاموش ہو جاتے، ناراض ہو جاتے. جو بھی صحابہ کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام تو کچھ نہیں فرما رہے نا، تب چلو سن کے چپ رہتے، مگر نہیں، آقا علیہ السلام نے کریکٹ کیا، تصحیح کی. اس بار اس مرتبہ بھی گناہ کبیرہ کے دہرائے جانے کے باوجود بھی اور بار بار حد جاری ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے اس کے مومن ہونے، مسلمان ہونے کی شہادت دی اور اس پر لعنت بھیجنے سے منع فرمایا.